آج کے شو میں حکومتی معاشی کارکردگی سنگین سوالات کی زد میں، اسٹیٹ بینک کی زرعی پالیسی تلخ حقائق بے نقاب، ایف بی آر ٹیکس اہداف کے حصول میں پھر سے ناکام۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ صفوان خان۔ معاشی حقائق کیا ہیں، اس پر پروگرام میں تفصیل گفتگو ہوگی۔ کچھ دن قبل جو فائنانس منسٹری کی طرف سے اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے مانیٹری پالیسی میں اور فائنانس منسٹری کی طرف سے اکنامک آؤٹ لک اپڈیٹ میں پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے کچھ تجزیہ پیش کیا گیا۔ اس میں فائنانس منسٹری نے لکھا کہ وتھ میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن لارجلی اچیوڈ، پاکستان's economy is expected to maintain its growth momentum supported by improving macroeconomic fundamentals۔ اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کی ایل ایس ایم جو ہے وہ مینوفیکچرنگ ایکسپینشن، اسٹیبل ایکسٹرنل اکاؤنٹ، امپروڈ فسکل ڈسپلن اینڈ کنٹینیوڈ ریزیلنس ان دی ایگریکلچر سیکٹر۔ اور پھر خاص طور پہ ذکر ہوا مڈل ایسٹ کانفلکٹ کا کہ اس کی جو ایز آف ہونے سے آئل پرائسز کا امپیکٹ آئے گا، تو ڈیفینیٹلی یہ تمام امپیکٹ پاکستان کے معاشی اکنامک آؤٹ لک کے اوپر مثبت اثر لے کر آئیں گے۔ تو کیا واقعی میں صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک گروتھ مومنٹم پہ جا رہے ہیں؟ اور یہ کہ جو اصل معاشی حقائق ہیں وہ ہے کیا؟ کیونکہ مہنگائی کی جو شرح 11.1% آئی ہے، وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہنگائی مزید بڑھنے کی توقع ہے، یعنی ڈبل ڈیجٹس میں رہنے کی توقع ہے، ڈسپائٹ دیٹ کہ ایز آف ہوئی ہیں پرائسز، لیکن سی پی آئی پہ وہ امپیکٹ ابھی تک کیوں نہیں آیا ہے؟ خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی بھی ڈسکشن میں لے کر آئیں گے۔ پاکستان میں موجود وہ ایلیٹ، وہ اشرافیہ جو مسلسل مستفید ہوتی آئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی حکومت ہو، وہ مستفید ہوتی ہوئی آئی ہے، اس اشرافیہ کو بے نقاب بھی کریں گے آج کے پروگرام میں۔ تفصیلاً ذکر ہوگا ایکسپورٹ پالیسی کا کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے اور اپنی معاشی سوورینٹی کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے، پاکستان کی موجودہ سیاسی نظام کے اندر پاکستان کے معاشی مسائل کا کیا حل موجود ہے، کیا وہ افراد موجود ہیں جو ممکنہ طور پہ ان مسائل سے ہمیں نکال سکیں اور حل کی طرف لے جا سکیں، اور خاص طور پر لوکل گورننس کے اوپر پروگرام میں بات ہوگی کہ پاکستان کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے گورننس کا، اس میں فوری طور پر کیا رد و بدل، کیا اصلاحات کی ضرورت ہے، یہ سب کچھ جانیں گے سابق وفاقی وزیر دانیال عزیز صاحب سے۔ ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گی۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ بے نقاب میں اہم معاشی حقائق پر دانیال عزیز صاحب سے بات کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر ہے، بات معیشت پر، حقائق پر مبنی کرتے ہیں۔ دانیال صاحب خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ صاحب 11.1% سی پی آئی آ چکا ہے۔ ہم آپ سے شروعاتی انفلیشن آؤٹ لک سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے ماضی میں بڑا کھل کر بے نقاب کیا کہ کس طرح گورنمنٹ یا اسٹیٹ بینک کی اپنی پالیسیز تھیں جو مانیٹری سائڈ پہ، جس کی وجہ سے یہ مہنگائی انہوں نے خود کریٹ کی ہے۔ اب یہ 11.1% ہے، ویئر ڈو یو سی اٹ گوئنگ، اور پھر اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں جو ابھی ریٹنگز، ابھی جو سی پی آئی آیا ہے نمبر؟ جی اس وقت یہ ڈبل ڈیجٹ میں آ گئی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ڈبل ڈیجٹ وہ پوری دنیا میں ایک قسم کی گورننس کی جو ہے نا فیلئر گنا جاتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کا یہ کام ہے کہ اس کو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز جی، کیونکہ اسٹیٹ بینک کا یہ کام ہے کہ جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے اس کے بیچ میں رکھیں، اور اسٹیٹ بینک کا جو اناؤنس ٹارگٹ ہے وہ 5 سے 7% ہے، تو 7% کا یہ کب سے تجاوز کر چکا ہے اور ابھی یہ ڈبل ڈیجٹ میں ہے۔ تو اس میں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، جو اینالسٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک خود بھی کہہ رہا ہے کہ جو 2027 تک یہ ڈبل ڈیجٹ میں رہے گا، امکان ہے اس کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سی آر آر ہے، کیش ریزرو ریشو، جو اسٹیٹ بینک ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بینکوں کی ذمہ داری کتنی ہے کہ پیسے انہوں نے بینک کے اندر رکھنے ہیں کسی انفارچونیٹ ہیپننگ کے لیے، وہ پہلے 6% تھا، اس کو 5% کر دیا۔ اس 1% سے تقریباً 400 بلین روپے جو ہے مزید بینکوں کو کیش مل گیا ہے، اور بینکوں نے اس کے ساتھ فی الحال تو یہ کیا کہ جی سوری جی دانیال صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے دانیال صاحب، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔
جی لیکن دانا صاحب یہ فرمائیں کیونکہ یہ تمام جو ان کی اپنی پالیسیز ہیں اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، لیکن اس کا آؤٹ لک اب یہ ڈبل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہاں ایوریج آؤٹ کرے گی اس فسکل میں یہ جو سی پی آئی ہے؟ جی جو سی پی آئی ہے وہ انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ یہ 8.4 پہ ہوگی اس سال، یہ گورنمنٹ کا اپنا ٹارگیٹ ہے. تو اگر 8.4 پہ ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 2027 تک یہ ڈبل ڈیجٹ میں رہے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 8.4 تو اس سال تو 7.1 آئی ہے، تو اگر یہ 8.4 پہ آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے سال سے تو قطعی مہنگائی زیادہ ہونی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی دانیال عزیز صاحب تیار رہے مہنگائی کی مزید نئی لہر آنے کا، اور ڈسپائٹ دیٹ کہ جو ہمیں ایز آف ہوا ہے آئل پرائسز کا، تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو کول ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہوگا یا وہ بھی نہیں کر سکے گا؟ نہیں ہوا جی، آپ دیکھ لیں 3 مرتبہ اس پچھلے مہینے میں جو جون کا مہینہ انہوں نے ایندھن کی قیمتیں کم کی ہیں 3 دفعہ، کبھی 4 روپے، کبھی 5 روپے، کبھی 8 روپے، اور پھر فائنلی 65 روپے، پتہ نہیں 70-75 روپے. تو اس بنیاد پر جو قیمتیں ہیں وہ تو کافی پچھلے مہینوں سے کم ہوئی ہیں، لیکن بالآخر جو آپ انفلیشن کے اوپر اثر دیکھ رہے ہیں وہ نسبتاً کم ہے، وہ صرف 11.7% سے 11.1% تک آیا، یعنی اس میں صرف 6.6% کا فرق پڑا ہے. تو اگر اگلے مہینے فرض کریں یہ صلح مکمل ہو جاتی ہے اور یہ اور فرض کریں 75 یا 100 روپے کم کر دیتے ہیں تو اس کا 0.7% اور بڑھ جائے گا، تو یہ تو پھر بھی ہم ڈبل ڈیجٹ میں رہیں گے، کیونکہ 9 کے بعد ڈبل ڈیجٹ سے 10 تو ڈبل ڈیجٹ میں شامل ہے. تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کو آخرکار انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھانا چاہیے، لیکن یہ نہیں بڑھائیں گے، آپ دیکھ لینا، کیونکہ حکومتی خسارہ پھر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ان جو قسط ہے اس کے قرضوں کی وہ بڑھ جاتی ہے. حکومت سے پہلے ہی ٹارگیٹ نہیں پورے ہو گئے، یہ چوتھا بجٹ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ریونیو ٹارگیٹ نہیں پورا ہو رہا. کبھی ہمیں بتاتے ہیں جی بل اینڈ ملنڈا گیٹس آ رہی ہے ایف بی آر میں، کبھی ہمیں بتاتے ہیں جی اب مکینزی آ گیا ہے، کبھی پتہ چلتا ہے جی $400 ملین کا ورلڈ بینک کا پروگرام چل رہا ہے ایف بی آر کو اصلاحات سامنے لانے کے لیے، کبھی یہ کہتے ہیں جی ٹیکس پالیسی آفس بنا دی ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں اصل میں ہم نے وہ تاجر دوست ایپ چلانی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں وہ فیل ہو گیا، اب ہم نے مربع فٹ کے اوپر ٹیکس لگانا ہے فکس سالوں کو، پھر وہ فیل ہو گیا، اب یہ کہتے ہیں جی ہم نے 1% لگانا ہے. یعنی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے، اور جو بچارے حقے پہلے سے ہی دباؤ کے نیچے ہیں اور مزید اب مہنگائی کی وجہ سے دباؤ میں آئیں گے، انہیں کو یہ نچوڑتے چلے جا رہے ہیں. لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اب جو ہم سمجھ ہی رہے تھے جیسے اورنگزیب صاحب ہیں کہ وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں. اب یہ تھا کہ اسحاق دار صاحب تھے، ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ تھا اور ان کی ڈالر پالیسی کو لے کر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا. پھر بیچ میں ہم نے دیکھا مفتاح اسماعیل صاحب بھی نون لیگ کے دور میں رہے وزیر خزانہ، ان پر اپنے حوالے سے مختلف تنقید ہوئی. پیپلز پارٹی کے دور میں حفیظ شیخ تھے، شوکت ترین تھے پی ٹی آئی. تو لیکن یہ اورنگزیب صاحب ہی از اے بینکر، سیزنڈ بینکر. تو ہم پھر کیا توقع رکھیں؟ نہ سیاستدان کو ڈیلیور کر پا رہا ہے فائنانس منسٹر، نہ کوئی ٹیکنوکریٹ ڈیلیور کر پا رہا ہے، تو کون پھر آئے گا ان ایشوز کو سمجھتے ہوئے جو ڈیلیور کر سکے گا ایگزیکٹلی اپروپریٹلی؟ جی بالکل، یہ ڈیلیوری ہو سکتی ہے، اس میں کوئی عجوبہ نہیں ہے جی. اور پاکستان اکیلا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایسا راکٹ بنانا ہے کہ ہمیں انسان کو مارس تک لے جائے. بہت سارے ممالک ہیں ہمارے خطے میں، ہمارے ہی جو نظام ہمیں ملا تاریخی طور پر، وہ بھی برطانیہ کے مطلب کالونیز سے، جیسے بلکہ سنگاپور تو حصہ تھا برٹش کالونیز کا جو انڈیا میں تھے. تو ان ممالک نے اپنی اکانومیز کو ڈاکیومنٹ بھی کیا، اپنا ٹیکس بھی لیا اور دنیا پہ نمبر 1 تک آئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. یہ ساتھ ہمارے مڈل ایسٹ کے کتنے ممالک ہیں، آپ دیکھ لیں جا کے دبئی کا نظام جو ہے، وہاں پر پہلے صرف ریت اور اونٹ ہوتے تھے، آج آپ جا کے دیکھیں ان کا ٹیکس نظام، ان کا جوڈیشل نظام، تمام دنیا کے فائنینشل سینٹر وہاں پر ایک بن گیا ہے. اور اگر آپ چلانا چاہیں تو بالکل ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جب 1997 میں انڈیپینڈنٹ ایم این اے بنا انڈیپینڈنٹلی، تو اس وقت 2/3 میجورٹی تھی نون لیگ کی، اور یہ بڑے فیصلے تھے کہ جناب بس اب 2/3 آ گئی، ہم نے ہر چیز سیدھی کر دینی ہے. تو انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں ٹیکس نیٹ براڈن کرنا ہے اور اکانومی ڈاکیومنٹ کرنا ہے. انہوں نے 2/3 میجورٹی سے بھی نہیں کی. اور الٹ کیا ہوا کہ ہمارے دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے ایک عجیب بھونڈا انداز اپنا لیا کہ قرض اتارو ملک سوارو، یعنی جو قرض ان کو لینا چاہیے ٹیکس کے ذریعے
وہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ توفتاً ہمیں حاصل کر دیں تاکہ ہم ملک آپ کا سنوار سکیں, اور اس کا کیا خمیازہ بھگتا ہم نے وہ آپ کے سامنے آج تک اس کے لطیفے بنے ہوئے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو نہیں کر سکے, ابھی تو کولیشن گورنمنٹ ہے, انہوں نے کہاں یہ فیصلے کرنے ہیں جی. آپ کو کہتے ہیں کہ سارا بوجھ ہم نے نہیں لینا, آپ ہمیں مساق معیشت بنا کے دیں, سب اس کا حصہ کریں تاکہ ہمیں صرف اس کا سیاسی نقصان نہ اٹھانا پڑے. اب یہ باتیں بعد کی ہیں, جس وقت فارم 47 بانٹا جا رہا تھا اس وقت سوچنے کی باتیں تھیں. اچھا یہ بات ہے کہ ہم وی ور آن دا برنک آف کولیپس جب پی ٹی آئی جا رہی تھی, اور پھر ہر مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تھا, میں نے بچایا, تو وہ جو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں یا موجودہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے فرام دا برنکس آف کولیپس ہم اس کو واپس لے کر آئے, ہم نے جو ہے اس پر ڈیفالٹ سے بچایا ورنہ سری لنکا جیسے حالات ہو جاتے. تو were we really this near to a collapse or a default? دانیال صاحب پہلے تو مجھے بتائیے گا, فنڈامنٹلی اسپیکنگ جو یہ نیریٹو ہے کہ ہم نے بچایا معیشت کو ڈیفالٹ سے, تو از اٹ بیسڈ آن فیکٹس؟ بالکل یہ فیکٹ ہے جی, اور نہ کہ صرف ہم ڈیفالٹ پہ تھے, ہم آج بھی اسی دائیں پہ کھڑے ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ابھی آپ کے سامنے مثال ہے کہ یو اے ای نے آپ تھوڑے سے پیسے ہر وقت واپس مانگ لیے جب ان کا مکمل ہو گیا, یہ مدت پوری ہوگی, تو اس میں ہمیں تھڑتھلی بچ کے ہمیں جا کے, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اس کا ریپلیسمنٹ کے لیے, ہم نے جا کے سعودی عربیہ سے مزید مانگ لیے. تو اگر فرض کریں 1-2 ملک ہم سے پیسے مانگ لیں, یعنی سعودیہ ہی مانگ لے چلے, تو پھر یہاں کیا بنے گا؟ تو آپ تو اکنامک کلیپس کے قریب ہو جائیں گے. تو آج بھی بہت فریجائل ہے, اسی لیے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم بالکل آخری نیچ تک پہنچ گئے, لیکن پھر بھی یہ ہمیں جو ہے نا اللہ تلالے بنا رہے ہیں, جانیاں جانانی ہیں. دیکھیں لیکن ایسا آپ نے جیسا کہا کہ یعنی آپ دیکھیں ستم ظریفی یہ ہے کہ جو یہ ایف پی آر کے چیئرمین ریال صاحب, یہ فائنانس کمیٹی کی سٹینڈنگ کمیٹی پہ جاتے ہیں ابھی 1-1.5 ماہ پہلے, اور وہاں پر یہ ایڈمٹ کرتے ہیں ان کے سامنے کہ مجھے ٹیکس لینے سے روکا جا رہا ہے, اور اگر مزید روکا جائے گا تو میں نام لوں گا. تو آپ مجھے بتائیں, ان کو جو ٹیکس لینے سے روکا جا رہا ہے وہ آپ اور میں روک رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے صاحب اقتدار لوگوں کو روک رہے ہیں, انہی کے پاس تو اختیار ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آلٹرنیٹ کی ہم بات کریں, ہم پیپلز پارٹی میں دیکھیں یا ہم کسی اور جماعت میں بھی دیکھیں, تو ہمیں کوئی سبسٹیٹیوٹ, یعنی یہ تو بات صحیح ہے کہ دس از نتھنگ, کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہے اس کو مینیج کرنا, لیکن کوئی آلٹرنیٹ بھی ہے کوئی, جیسے اگر ان کے پاس پلان نہیں ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس پلان ہو, یا پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تو آئی پی پی کے پاس ہو, پی ٹی آئی, کسی جماعت میں نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی اکنامک پلان یا ٹیم آف کمپیٹنٹ پیپل جو کہ مینیج کر سکیں ان افیئرس؟ بالکل بھی نہیں ہے جی. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو حالات بن گئے ہیں, در حقیقت یہ تینوں جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی, یہ جو عوام کو اپنا روپ دکھاتے رہے ہیں, وہ بنیادی طور پر ان کی آنے والی نسلوں کو قرض میں ڈبو کے اپنا روپ, اپنا سنگار کیا ہوا تھا کہ ہم بہت بڑے سیاسی قابل ہیں, اور کوئی ریاست مدینہ بتا رہا تھا, اور کوئی ووٹ کو عزت دو بتا رہا تھا, اور کوئی روٹی کپڑا مکان بتا رہا تھا. در حقیقت وہ سارا جو پتوں کا گھر تھا, ہاؤس آف کارڈز تھا, وہ سارا قرض پہ بنا ہوا تھا. اور جس دن آپ نے قرض لینے سے آپ کو دنیا نے انکار کر دیا کیونکہ آپ کے پاس قوت نہیں ہے اس کی واپسی کرنے کے لیے, وہ سارا دھڑام کر کے گر گیا. اب یہ تینوں سیاسی جماعتیں ہاتھ ملتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا کریں. اب کوئی کہتے ہیں مساق معیشت کرو, مساق معیشت سے, باقی کہتے ہیں کہ تم مرو ہم کیوں مریں. در حقیقت ان کے پاس پلان ہی کوئی نہیں. اور افسوس کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایز اکانومسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل پاکستان میں ایسا راستہ ہے کہ ہم فورن ایکسچینج ڈیمانڈ کو بڑھائے بغیر 6-7% گروتھ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. اور یہی لوگ جو مستفید ہو رہے ہیں اس نظام سے, وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے. یعنی وہ دیکھو, ان کے دیکھتے دیکھتے پاکستان چاہے ڈوب جائے, انہوں نے اپنی حرکات نہیں بدلنی. لیکن آپ کے پاس, جیسے آپ ایک اکانومسٹ ہیں, آپ مجھے بتائیں ایکسپورٹس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اکنامک سوورنٹی دیکھنی ہے, ہمیں آئی ایم ایف کی ڈپینڈنس کو کم کرنا ہے, ہمیں ایکسپورٹس بڑھانے ہیں. یہاں پر ایک فارمولا کیا جاتا ہے جی کہ کرنسی کو چیپ کر دیں تو ہم ایکسپورٹس فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک فارمولا ہے بڑھانے کا ایکسپورٹ, کیونکہ ہمیں ریزلٹس تو نہیں ملے, یا جو وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا مطالبہ کرتے ہیں یا اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کمپٹیٹیو کرنے کی بات کرتے ہیں ریجنلی جو ایکسپورٹرز ہیں, تو وہ بھی ہم سبسڈائز ٹیرف بھی دے چکے ہیں, کنسیشنل ریٹس پہ لانگ ٹرم فائنینسنگ فیسلٹیز بھی دے چکے ہیں. تو واٹ از دا سولوشن کہ ہم ایکسپورٹس اپنی بیس بڑھا سکیں یا ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں؟ دو باتیں سمجھنے کی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 50 فٹ پانی کے نیچے ڈوب رہا ہو, 50 فٹ نیچے پانی کے وہ ڈوب رہا ہو, اور اس کو آپ اٹھا کے 10 فٹ نیچے تک لے آئے ہیں اور کہ لے جی میں نے اس کا کام کر دیا, اس کو میں 50 فٹ سے صرف 10 فٹ کی گہرائی تک لے آئے, تو کیا وہ ڈوبنا بند کر دے گا؟ وہ ڈوب رہا ہوگا نا. یہی ڈیویلیویشن کی بات ہے.
جب تک آپ کے پاس 40-42 بلین ڈالر جو ہے وہ انجیکشن لگ رہی ہے باہر کی اکانومی سے, تو آپ کی فورن ایکسچینج ریٹ آرٹیفیشلی سسپینڈڈ ہے, مطلب ہائٹنڈ ہے, جبکہ آپ ڈومیسٹک فیکٹرز آف پروڈکشن اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں, کیونکہ وہ ڈومیسٹک فیکٹرز آف پروڈکشن سے پیسہ آ ہی نہیں رہا. تو ظاہری بات ہے پھر آپ کی قیمتیں جو بھی چیزیں وہ اوور پرائسڈ ہوں گی دنیا میں. تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھیں 100 روپیہ ڈیویلیو کر دیا ہے, تو اب تو دیکھیں ایکسپورٹ بڑھ جانی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 فٹ سے آپ 10 فٹ سے لے آئیں تو کہیں جی یہ کیوں ڈوب رہا ہے, تو وہاں ہوا ہی نہیں ہے, کیسے آپ لائیں نا 0 فٹ, اس کا سر تو باہر نکالیں پانی سے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. نمبر 1. نمبر 2, جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اس حکومت کا ایک اقدام ہے وہ ہے ٹیرف ریشنائزیشن. یہ وقت کے ساتھ پاکستان کو انٹرنیشنل ویلیو چینز میں جانے کے لیے اور تیاری کرنے کے لیے ایک پروگرام بنایا 2030 تک کے لیے تمام اکراس دا بورڈ جو پروٹیکشنز تھیں, جس کے پیچھے ہماری ایک انیفیشینٹ اور آپ سمجھ لیں کہ ناقص قسم کی انڈسٹری پیدا ہو رہی تھی, اس کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو کافی دیر تک کا مزے مستی مل گئی, آپ کو پروفٹس مل گئے انڈیو, اب ٹائم آ گیا کہ آپ ان کو استعمال کریں اور دنیا میں کمپیٹ کریں. جیسے آٹو ہے, جیسے یہ فونز والے ہیں, جیسے یہ ہوم اپلائنس ہے, یہ سارا جو عشرت حسین اور شوکت الدین افغانستان کے وار ڈالرز کے دوران جو ہم نے کنزمپشن اکانومی بنائی تھی, اس کا ٹائم آ گیا فیس کرنے کے لیے چائنا جیسے ملکوں کو, انڈیا جیسے ملک. اگر تو وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے, کمپیٹ کر سکتا ہے, ایفیشینٹ ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. تو یہ لائے نا ذرا پیسے جو انہوں نے پچھلے 40-30 سال سے سوئٹزرلینڈ اور دبئی اور سنگاپور کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں, کینیڈا میں پراپرٹیز, امریکہ میں, وہ جو پیسے ان کو پروفٹس ملتے رہے کیونکہ ہائی پروٹیکشن ٹیرف کے ساتھ ان کے پیچھے جو گاڑی دنیا میں $20,000 کی تھی یہاں پر $1,00,000 کی بکتی رہی ہے, وہ پیسے ان کو بھی ملتے رہے ہیں. وہ اس لیے ملتے رہے ہیں کہ یہ گیئر بکسا بنائیں گے یہاں پر, وہ شاک ابزاربر بنائیں گے, وہ باقی چیزیں بنائیں گے. تو وہ پیسے جو ہے یہ سمجھ کے یہ ہمارا رائٹ ہے, وہ باہر لے جاتے ہیں اور ادھر یہ جنگ بیچتے رہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا آرٹیکل کہ ان کے جو اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچررز جن کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسمبلرز, ان کے ساتھ جو اگریمنٹس ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, آپ کی کوالٹی ناقص ہے. تو ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا پہلے دن سے کہ اس کو ایکسپورٹ بنتے, حالانکہ سارا پروگرام یہ تھا ڈیلیشن کا. اور یہ اس طرح سے ہمارے ہماری مختلف انڈسٹریز ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیرف ریشنائزیشن پالیسی ہے اس میں ہے, لیکن اس کی مخالفت کتنی ہو رہی ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اڑان پلان پڑھیں تو اس میں ٹیرف ریشنائزیشن کا ذکر ہی نہیں ہے. یعنی وہ جو گورنمنٹ کا فلیگ شپ پلان ہے اور جو ان کا فلیگ شپ پروگرام ہے وہ الگ تلگ ہے, ان کا آپس میں کوئی ربط تعلق نہیں ہے. تو آپ پھر دیکھ لیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کیا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جہاں بھی ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں یا جو لابیز ہیں یہ ایک روڈ بلاک کے طور پر, ایک ہنڈرنس کے طور پہ سامنے آ جاتے ہیں, اور پھر ان کے جو لنکیجز ہیں ود دا پولیٹیکل ایلیٹ تو وہ کبھی ریفارمز کو ہونے نہیں دے رہے. چاہے وہ ٹیکسیشن کی بات کریں, وہ ایکسپورٹ سائڈ پہ بات کریں, وہ آٹو سیکٹر کی بات کریں, تو اٹ از دا سیم اسٹوری اکراس دا بورڈ, یہی ہم کہہ سکتے ہیں. پولیٹیکل ایلیٹ تو بہت کم ہے جی, اس میں انگلوں پہ گنے چنے ہیں. اس حد تک وہ خود ممبر ہیں, شاید ان کی بات آپ کر سکتے ہیں, لیکن اصل جو ان کا رابطہ اور تعلق ہے نا جی وہ بینکاری نظام سے ہے اور بیوروکریٹس کے ساتھ ہے. ان سے یہ پالیسی بنواتے ہیں. میں بیٹھا ہوا تھا جمالی صاحب کی کیبنٹ میں جب انڈسٹریز سیکرٹری آ کے پریزنٹیشن دے رہا تھا, اتفاق سے وہ آٹو سیکٹر تھی لیکن باقی کا بھی یہی حال ہے, چاہے وہ سیمنٹ ہو, چاہے فرٹیلائزر ہو, چاہے جو بھی ہو. وہ پریزنٹیشن دے رہا تھا, اس نے کیبنٹ میٹنگ میں اپنی پریزنٹیشن میں ڈرا کر لی کہ مجھے خود شرم آ رہی ہے یہ پریزنٹیشن دیتے ہوئے, کیونکہ لگتا ہے کہ کسی آٹو کمپنی کے بورڈ روم میں بنی ہے, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی نہیں ہے, اور مجھے ٹائم دے, میں اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ لاتا ہوں. تو یہ بیوروکریسی کا جو تعلق ہے, ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں فیملی کے, ان کے کیریئر پروگریشن کے, ان کے جو ایسٹ فارمیشن کے ہیں, اب آ کے تو وہ ایک طرف IMF ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی اب اپنے ایسٹ سٹیٹمنٹ دیں اور آپ کے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے, ویب سائٹ پہ, عام آدمی دیکھ سکتا ہے اور آپ کو سوال پوچھ سکتا ہے اس کا. تو یہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا ان کو تغدو کرتے ہوئے, یہ کر نہیں رہے, کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ. اسی طرح ایگریکلچر ٹیکس ہے, اسی طرح ریل ٹیکس ہے, اسی طرح ریل اسٹیٹ ٹیکس ہے. تو یہ جو رکاوٹیں ہیں, اگر یہ سب کچھ کر کے یعنی ایک طرف ہم سندور کر سکتے ہیں, ایک طرف ہم ایران US معاہدہ کر سکتے ہیں, ایک طرف ہم پوری مڈل ایسٹ کا سیکیورٹی بلینکٹ بننے جا رہے ہیں, اور ہمارے سیاسی اتنے ناقص ہیں اور ان کی اتنے آپس میں اچھیاں بچی ہیں کہ یہ تیار نہیں ہے پاکستان کو اس معیار پہ لانے کے لیے تاکہ وہ دنیا میں ہم سر اٹھا کے چل سکیں. تو یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے. یہ سیاسی بولے نہیں کر سکتے. اسی لیے جو آپ کا سوال ہے بڑا پرٹیننٹ ہے کہ وقت آ گیا پاکستان میں, یہ جو قرض پہ پلی ہوئی جماعتیں تھیں, جیسے وہ بچے نہیں ہوتے تھے جو بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں, ماں کے لاڈلے, اور دیکھ کے ان کو لوگ اف کرتے ہیں, ان سے چلا بھی نہیں جاتا. تو ان کا یہ حال ہے ان جماعتوں کا.
ہمیں چاہیے کہ نئی جماعت, چست جماعت جو کہ فیصلے کرے پاکستان کے حق میں اور مستقبل کو روشن کرے, بے روزگاری کا خاتمہ کرے, مہنگائی کا یقینی خاتمہ کرے, اور یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. نہیں لیکن جب یہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے میثاق معیشت, تو آپ کے نزدیک یہ صرف یہ اس نہیں ہوتا ہے کہ اپنے برڈن کو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ شیئر کر دیں, یا پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اہم ایشوز جیسے ٹیکسیشن ہے یا ایکسپورٹس ہیں یا کرنسی ڈی ویلیویشن ہے یا مانیٹری پالیسی یا فسکل سائڈ پہ کوئی بات ہے ایکسپینڈیچر ریسلائزیشن کی, تو اس کے اوپر ایک کنسنسس کریٹ کیا جائے نیشنل لیول کے اوپر, جہاں پر کوئی بھی پھر پولیٹیکل چینج بھی آئے تو وہ اس پالیسی کو جو ہے چینج نہ کیا, کنسسٹنسی پالیسی میں رہے, یا وہ آٹو سیکٹر کے بارے میں ہو. تو ضرورت نہیں کہ کوئی اس طرح کا کوئی براڈر پرسپیکٹو میں ایک بڑا ایک نیشنل کنسنسس بنایا جائے آن اکانومی, آن اکنامک ایشوز. دانیہ صاحب, یہ جو مختلف ممالک کے اسلام آباد میں سفارتکار ہیں نا, جی, ان کو یہ زبان اچھی لگتی ہے, شام کو گولف کورس میں بیٹھ کے چائے سپ کرتے ہیں اور دیکھیں کہ کتنا اچھا ہو اگر سارے مل کے ایک ایجنڈے پہ ہو جائے. میں آپ کو ابتدا میں بتا رہا ہوں, جب 2/3 میجورٹی تھی کہ آپ آئین کو پیسے, تو آپ نے کیا ترجیح دی کہ ہم امیر المومنین بن جائیں. آپ نے اس وقت یہ ترجیح نہیں دی کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کر لیں, حالانکہ اس وقت آپ نے جو اپنا اختیار تھا, سارا جو جمع تھی ساری اسمبلی, 2/3 سے آگے کیا ہے. آج بھی یہ 10 جماعتیں اکٹھی ہو جائیں, شاید یہ 2/3 تک نہ پہنچ سکے, تو آپ ان سے میثاق معیشت سائن کر لیں, پھر بھی وہ طاقت ہوگی. تو اس وقت آپ نے کہہ دیا کہ جناب قرض تار ملک سورا, لیکن وہ بھی عوام پہ ڈال دیا, اور پھر آپ نے قرض حسنہ لے آئے. وہاں اس وقت کے لطیفے بنے ہوئے ہیں کہ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ قرض لے لیں اور کوئی مانگنے آیا تو آپ آگے سے ہنس کے دکھا دو. یہ حکومت نے باقاعدہ کیا ہے, حالانکہ یہ کتنی نوبل چیز ہے قرض حسنہ, تو انہوں نے ہر چیز کا مذاق بنا دی ہے. اسی طرح وہ بابا ڈیم آیا تھا, وہ آپ کے سامنے ہے اس کا رزلٹ. اچھا صاحب, یہ بتائیں کہ پرائیویٹائزیشن کے اسکور کارڈ کے اوپر آپ مطمئن ہیں کہ پی آئی اے کا جو ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوا اور مزید یہ ڈسکوس کی بات کر رہے ہیں پرائیویٹائز کرنے کی, اور ان کو لائن اپ میں پرائیویٹائزیشن کے اور ایجنڈاز ہیں, تو یہ اس پہ سیٹسفیکٹری پرفارمنس ہے یا اس پہ بھی آپ سمجھتے ہیں بلو پار ہیں ابھی؟ میں اس دن پرائیویٹائزیشن کو کامیاب سمجھوں گا جی. یہ اچھا ہوا ہے کہ پی آئی اے جو ہے اس کا جو خسارہ آ رہا تھا وہ ٹیکس پیئر سے ہٹا کے آپ نے ڈال دیا ہے. لیکن میں اس دن پرائیویٹائزیشن کو مانوں گا جس دن انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو بڈنگ ہوگی. یہ جو ایک انٹرنل افیئر کے تحت ہے کہ آپ یہی پاکستانی دو کھڑے کر کے, ایک کی مثلا 10 ارب آ رہی ہے, ایک کی 100 ارب آ رہی ہے, منی آپس میں تعلق ہی کوئی نہیں نا بڈز کا, تو آپ کو صاحب نظر آ رہا ہے کہ جی اس میں کیا ہو رہا ہے. بہرحال وہ ہو گیا جو ہونا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا ایک طاقت کی فضا میں لے کے آگے چلنا چاہیے. یہ جو ڈسکورس یہ کہہ رہے ہیں دسمبر میں, مجھے بہت سارے خدشات ہیں کہ یہ نہیں ہونا. میں دعا گو کہ یہ ہو جائے, ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. لیکن میں آپ کو یہ خبر بتانا چاہتا ہوں, یہ ریکارڈنگ اپنے پاس بچا کے رکھنا, وہ ٹائم آ جانا ہے. یہ اس لیے نہیں ہونا کیونکہ اگر آپ نے ویلنگ چارجز بنا دی اور یہ پرائیویٹائز کر دیے ڈسکورس, تو ان کو اجازت ہوگی کہ یہ جس آئی پی پی سے چاہیں یہ پاور خرید سکتے ہیں. تو حکومت جس قیمت پہ خریدتی ہے, اور یہ جو چھنے کاکے تو نہیں ہوں گے نا جنہوں نے گجرانوالہ کا ڈسکو خریدنا ہے یا اسلام آباد کا ڈسکو خریدنا ہے, تو یہ جب اصل قیمت نیگوشیٹ کریں گے آئی پی پی سے, تو وہ قیمت کوئی اور دیں گے, اور گورنمنٹ جو ہے اس سے 10 گنا زیادہ دے رہی ہوگی, تو سالوں کی پتلونیں تو اتر جانی ہے وہاں پر, بلکہ سر سے بند نہیں جانی. تو عوام نے کیا سمجھنا ہے, اس لیے انہوں نے ہونے نہیں دینا. آپ دیکھ لینا وقت کے سامنے, میں دعا مانگتا ہوں کہ ہو جائے. لیکن یہ جس طرح سے انکنسسٹنٹ ان کی پالیسی سولر کے حوالے سے رہی ہے, کیونکہ آئی پی پی کا ذکر ہوا ہے, تو آپ کو یہ مطلب کیوں ہوا اتنا بڑا, یعنی سی این جی انڈسٹری جیسی مثال انہوں نے قائم کی کہ پہلے اس کو انکریج کیا پھر ڈسکریج کیا, اب کوئی کلیئرٹی ہے آن دس فرنٹ کہ ہمیں رینیوبل پہ جانا ہے نہیں جانا, نیٹ میٹرنگ, کیا آپ کو لگتا ہے کیوں اتنا کنفیوژن کریٹ کیا گیا اس پہ؟ اصل بات یہ ہے جی, جو پہلا آپ کا سوال تھا آئی پی پیز کا, اس میں اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی آئی پی پی جو ہے وہ ہیٹ آڈٹ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل میں جو پیڈنگ ہوئی ہے کانٹریکٹنگ, وہ کانٹریکٹ میں نہیں ہے, وہ ان کی ایفیشنسی میں ہے. جس چیز کی ایفیشنسی لیٹ سے 30% ہے, وہ آپ نے لکھوائی ہوئی ہے 7%, تو وہ جو مارجن ہے وہ آپ آٹومیٹکلی کما رہے ہیں. وہ کیسے ننگا ہونا ہے, وہ ایسے ظاہر ہونا ہے کہ آپ ہیٹ آڈٹ کروائیں اس کا. تو جب عمران خان صاحب نے پہلی کمیٹی بنائی, انہوں نے تجویز دے دی کہ جناب ہیٹ آڈٹ کروائیں, انرجی آڈٹ کروائیں ان کا. وہ کمیٹی ختم کر دی گئی 2 ہفتے کے بعد, اور پھر جو پاکستان لینڈ کمیشن ہے اس کے ہیڈ کو لا کے بنا دی, جس کو پتہ نہیں, اور نیپرا کو نکال ہی دیا نقلی کمیٹی میں سے. تو وہ ایک ونڈو ڈریسنگ ہوئی. اسی طرح سے اس وقت جو کمیٹی بنی تھی اس حکومت کے دوران, انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ انرجی آڈٹ کروائیں, وہ بات پی گئے. تو جب آئی پی پی کو بیچنا پڑے گا پرائیویٹ ڈسکورس کو, تو وہ تو نہیں مانیں گے ان کی انفیشنسیز اور انرجی, کیونکہ وہ تو اپنا ان کی نہ ہاؤسنگ سوسائٹی کو جا کے انہوں نے گھر بنانا ہے, نہ ان کی تنخواہ 45,000 ہے, وہ تو مالک ہے.
تو وہ بیوروکریٹس نہیں ہے کہ ان کے آگے لگ کے یہ کام کر دیں گے. تو پھر آپ دیکھ لیں گے کیا صورتحال بنتی ہے. ادھر پاکستان میں جو وہ کہتے ہیں جوتوں میں دال بٹنی ہے پھر. لیکن یہ تو ہم نے دیکھا 2013 میں جب گورنمنٹ آئی تھی نون لیگ کی, تو انہوں نے آئی پی پیز کا جو سرکولر ڈیٹ تھا وہ ایک ون گو میں انہوں نے 480 ارب روپے دے دیا تھا. تو وہ معاملہ کیا ہوا تھا؟ جی وہ تو انہوں نے سمجھا تھا کہ اگر ہم ایک دفعہ اپنی حکومت کی کارکردگی دکھائیں کہ آتے ہی ساتھ ہم نے سارے معاملات حل کر دیے ہیں, تو جو پیسے بچے کچھ تھے مختلف فنڈز میں جو کہ در حقیقت غریبوں کو یہ دینے کے لیے تھی, ٹیلی کام سروسز وغیرہ, وہ انہوں نے نکال کے تو آئی پی پیز کو بانٹ دیا. تو اس کی وجہ سے جب ان کے ایریئرز جو پے ہو گئے تو وہ فیول نیا خرید سکے, تو تھوڑی سی بجلی بہتر ہوگی, تو انہوں نے کام جیت گئے. لیکن جو انڈر لائن پرابلم تھی کہ آپ کی چوری ہو رہی تھی, کہ آپ کی جو ٹیکنیکل لیکیجز ہو رہے ہیں سسٹم میں, ان کو انہوں نے کریکٹ نہیں کیا, تو وہ بہت جلدی قرضہ دوبارہ چڑھ گیا اور انہوں نے دیکھا ہی نہیں اس کو. ایگزیکٹلی. تو لیکن اب یہ کہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر بھی آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا کوئی حوصلہ افزا رزلٹ آئے گا؟ بائی دا ایئر اینڈ آپ کہتے ہیں پتہ چل جائے گا ہم لوگوں کو کہ یہ جو ڈسکو والا معاملہ یہ رک جائے گا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کم از کم اس وقت جب یہ وقت آئے گا تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا یہ کیوں ہو رہا ہے. بتانا تو آپ کو کسی نے نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں, جرت کر رہا ہوں, پتہ نہیں کیا بنتا ہے, بارہ جان تو اللہ کو دینی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے ہی 4 منٹ کے لیے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا, وہاں سے میں اپنے حلقے کے لوگوں کی دعاؤں سے واپس آیا ہوں, اس لیے مجھے کوئی اتنی پرواہ نہیں ہے, میں تو پہلے ہی بونس پہ چل رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا سا صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے اللہ تعالیٰ, اور ہم دعا گو بھی ہیں. لہٰذا یہ فرمائیں کیونکہ پھر اب جو یعنی ہم جو سب میں زیادہ بڑا کنسرن ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جینزی ہے, پھر ایک وہ طبقہ ہے جو یونیورسٹیز میں ہے جو آپ کی لیبر فورس جوائن کرنے والا ہے یا کر رہا ہے, اور بڑی تعداد میں یوتھ بلج ہے. اب جو ہم جس اسٹیگفلیشن میں کانسٹنٹلی ہیں کہ ہائی انفلیشن, لو گروتھ ریٹ سنس مینی ایئرز, اور وہ ہم کبھی اسٹیبلائزیشن کا نام دیتے ہیں, کچھ بھی دیتے ہیں, تو یہ کیسے سب انکوپریٹ ہوگا؟ برین ڈرین کی بھی حدیں اب ختم ہو رہی ہیں. ہم صرف یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایران امریکہ معاہدہ کر دیا, اس کے بینیفٹس ہوں گے, ٹرکل ڈاؤن ہوگا. وہ کب ہوگا ٹرکل ڈاؤن؟ اور خاص طور پہ جو یوتھ بل جو یہ جو پوری امپلائمنٹ لیبر فورس ہے, تو یہ اس کا کیا مستقبل نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ جو گفتگو ہے نا جو ابھی آپ نے بتائی ہے, یہ وہ گفتگو ہے کہ سب کچھ ہو جائے اور ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے. ایسے نہیں ہوتا, یہ باقاعدہ کرنا پڑتا ہے, مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ لٹرلی اگلے 6 سے 12 ماہ کے اندر یہ ان ایمپلائمنٹ کی جو 21 ایئر ہائیسٹ فگر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو آپ معمول پہ 3-4% پہ نہیں لا سکتے. ضرور لایا جا سکتا ہے, اچھا, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ایک پوری اکنامک پلان بنانا پڑتا ہے آپ کا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اشرافیہ کے لیے اکنامک پلان بنا دیں کہ ان کے جہاز, ان کے شیشے کے ٹرین, ان کے عرق گلاب کا چھنکاؤ, ان کی یہ چھوٹے چھوٹے جو قصبوں میں جو ہے نا خوبصورت پھول پتے لگا کے لوگوں کو بتیاں لگا کے بیوقوف بنانا, اور پتہ چلے کہ جی ساری قوم جو ہے ان کے بچے سٹنٹڈ گروتھ میں ہیں, ساری قوم جو ہے وہ اسکولوں میں فیل ہو رہی ہے یا اسکولوں میں ہے ہی نہیں سرے سے. اور یہ کہیں کہ جی ہم نے دیکھیں وہ سرا میں جو ہے نا ایک چھوٹا سا منگل بنا دیا, تو اب ہمیں آپ کہیں کہ ہمیں شاباش دیں. ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارے ہی پیسے ہمیں بانٹ کے اور ہمیں کہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ بہت سخی ہیں ماشاءاللہ, کیا کلندری کی آپ نے. ایسے نہیں ہوتا. وہ سیاست تھی, وہ پہلے تھی, اب نہیں رہی ہے, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ان کو اور کچھ آتا نہیں. لہٰذا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے, یہ جو سری لنکا میں ہوا ہے, یہ جو نیپال میں ہوا ہے, ہم کو یہ میون نہیں ہے. اگر آپ اس طرح دکھیلتے جائیں گے ایک پوری جنریشن کو, تو آخرکار آپ کو کیا ہوگا؟ یہی سامنا کرنا. یہاں پر بھی صدارتی پول میں کوئی پچکاریاں مارتا ہوگا, یہاں پر بھی پتہ چلے گا کہ جہازوں کے اوپر بیٹھ کے راتوں رات کتنے کہاں بھاگے ہیں اور کیا صورتحال ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے وقت ابھی ہے. ہمیں چاہیے کہ کیونکہ اس کا ڈاؤن سائڈ بہت زیادہ ہے, اس میں ٹوٹ پھوٹ بہت ہوتی ہے, اس میں کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے, آپ کی ساری چیزیں فریکچر ہو جاتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو ایوولوشنری پاتھ پہ بہتری کی طرف لے کے جائیں. لیکن ان تینوں جماعتوں کا تو کوئی اس پہ سر پیر ہی نہیں ہے. آپ ان کے مینیفیسٹو پڑھ لیں, رونا آتا ہے. کسی چوتھے جماعت کے بچے نے لکھا ہو, یعنی ان کی بیسک انالیسس نہیں ہے, اور وہی سال در سال دوبارہ لکھتے چلے جاتے ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, یہ چین جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں چین کا ماڈل چاہیے, یہ جاپان جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں جاپان کا ماڈل چاہیے, یہ ملیشیا جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ملیشیا کا ماڈل چاہیے. ان کو پتہ نہیں الف کا نام کوکو کہ چین میں ماڈل کیا ہے, جاپان میں ماڈل کیا ہے, ملیشیا میں کیا ہے. آپ کو پتہ ہے چین ایسا ملک ہے جو سب سے زیادہ ڈیولپڈ ملک ہے, یعنی ان کی ولیج کاؤنسل لوئسٹ جو ہے ان کی ایڈمنسٹریشن کا, وہ 60% پوری گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر کرتی ہے. اسی طرح سے امریکہ ہے, اکنامک پاور ہاؤسز ایسے بنتے ہیں
نیچے سے طاقت دے کے, جیسے گھاس کو اپنے نیچے سے طاقت ملتی ہے اور وہ کتنا ہرا اور بڑا ہو جاتا ہے, یا کسی درخت کو یا تناور کسی بھی فصل کو. تو جب تک آپ زمین کو, تو آپ نے اس کے اوپر پلاسٹک ڈالا ہوا ہے کہ یہ نظر بھی نہ آئے, اور خود آپ نے جو ہے وہاں پر شیشے کے محل بنائے ہوئے, تو کیسے چلے گا یہ؟ پھر آپ طاقتور نہیں بنیں گے, پھر آپ کے شیشے کے محل ہی نظر آئیں گے, اور جو پتھر مارنا چاہے گا مار سکے گا. لیکن ایسا بھی بتائیں کہ ہم نے, آپ نے جو ذکر کیا اسی سے متعلق اگلا سوال تھا, کیونکہ آپ لوکل گورنمنٹ پہ بھی آپ نے کافی کام بھی کیا مشرف صاحب کے زمانے میں بھی اور ویسے بھی, یہ کیونکہ اب ہم نے ابھی کراچی کا ابھی بلدیہ کا بجٹ دیکھا ہے آلموسٹ 60 بلین روپیز کا, تو اس پہ میں اس دن اسد عمر صاحب سے بات کر رہا تھا پروگرام میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اٹ کمز اراؤنڈ پر کیپٹا 250 روپیز. وہ کہتے تھے ان کمپیریزن ممبئی کا بجٹ از اراؤنڈ 14,000 روپیز, تو وہ تقریباً 70-80 گنا کچھ جو کیلکولیٹ کر کے بتا رہے تھے کہ فرق ہے کراچی کے پر کیپٹا بجٹ میں اور ممبئی کے پر کیپٹا بجٹ میں. اور ان کے نزدیک دا سلوشن واز اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور سم لیجسلیشن. آپ کے نزدیک کیا سلوشن ہے کہ یہ جو ڈسپیرٹی ہے ان لوکل گورنمنٹ بجٹس, وہ کراچی ہو, لاہور, یا جو بھی جس بھی اضلاع کی بات ہو, کیا اس کا سلوشن کیا ہے؟ آپ جو مرضی کر لیں جی. آپ یہ 18ویں ترمیم انہوں نے کی تھی نا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, اور وہ سارے محکمے ڈیوالو کر دیے, تو صرف 6 اپنے نیچے سے طاقت ملتی ہے اور وہ کتنا ہرا اور بڑا ہو جاتا ہے, یا کسی درخت کو یا تناور کسی بھی فصل کو. تو جب تک آپ زمین کو, تو آپ نے اس کے اوپر پلاسٹک ڈالا ہوا ہے کہ یہ نظر بھی نہ آئے, اور خود آپ نے جو ہے وہاں پر شیشے کے محل بنائے ہوئے, تو کیسے چلے گا یہ؟ پھر آپ طاقتور نہیں بنیں گے, پھر آپ کے شیشے کے محل ہی نظر آئیں گے, اور جو پتھر مارنا چاہے گا مار سکے گا. لیکن ایسا بھی بتائیں کہ ہم نے, آپ نے جو ذکر کیا اسی سے متعلق اگلا سوال تھا, کیونکہ آپ لوکل گورنمنٹ پہ بھی آپ نے کافی کام بھی کیا مشرف صاحب کے زمانے میں بھی اور ویسے بھی, یہ کیونکہ اب ہم نے ابھی کراچی کا ابھی بلدیہ کا بجٹ دیکھا ہے آلموسٹ 60 بلین روپیز کا, تو اس پہ میں اس دن اسد عمر صاحب سے بات کر رہا تھا پروگرام میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اٹ کمز اراؤنڈ پر کیپٹا 250 روپیز. وہ کہتے تھے ان کمپیریزن ممبئی کا بجٹ از اراؤنڈ 14,000 روپیز, تو وہ تقریباً 70-80 گنا کچھ جو کیلکولیٹ کر کے بتا رہے تھے کہ فرق ہے کراچی کے پر کیپٹا بجٹ میں اور ممبئی کے پر کیپٹا بجٹ میں. اور ان کے نزدیک دا سلوشن واز اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور سم لیجسلیشن. آپ کے نزدیک کیا سلوشن ہے کہ یہ جو ڈسپیرٹی ہے ان لوکل گورنمنٹ بجٹس, وہ کراچی ہو, لاہور, یا جو بھی جس بھی اضلاع کی بات ہو, کیا اس کا سلوشن کیا ہے؟ آپ جو مرضی کر لیں جی. آپ یہ 18ویں ترمیم انہوں نے کی تھی نا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, اور وہ سارے محکمے ڈیوالو کر دیے, تو صرف 6 مہینے نہیں گزرے تھے, تو کوئی 13 محکمے انہوں نے دوبارہ نئے ناموں سے بنا دیے. یعنی نیشنل فوڈ سیکورٹی جو ایگریکلچر منسٹری تھی وہ ڈیوالو ہو گئی پروونسز میں, دوبارہ سے نیشنل فوڈ سیکورٹی بنا دی. ہیلتھ جو تھی وہ ڈیوالو ہوگی, انہوں نے ہیلتھ سائنسز بنا دی, پتہ نہیں کیا ادھر اس میں اوٹ پتنگ چیزیں ڈال دی. باقی یہ جو مختلف منسٹریز ہیں یہ ڈیوالو ہوئی, انہوں نے نئے ناموں سے, ریلیجیس ہارمنی جو ریلیجیس افیئرز کی بھی ڈیوالو ہوئی تھی, ریلیجیس ہارمنی کے نام سے بنا دی کہ جناب یہ ہارمنی کیا کریں گے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف لوکل گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے کہ یہ دوبارہ سے کریٹ ہو جاتے ہیں. انہوں نے بھی تو کانسٹیٹیوشن میں ڈیوالو کیا تھا. اصل بات نیت کی ہے, اصل بات اس سیاست کی ہے جو اس کو طاقت دے, جو اس کو خون دے, جو اس کے لیے لڑ مرنے کے لیے تیار ہو. تو پھر اختیارات وہی رہتے ہیں آپ کے پاس جو آپ چھین سکیں, دیتا کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں سیاسی جماعت کرنی پڑے گی, نہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان سکھ مین آف ایشیا مشہور ہے, اور یہ مجھے فکر ہے کہ کہیں بروکن مین آف ایشیا نہ بن جائے, کیونکہ حالات جو چل رہے ہیں. ابھی 5واں بجٹ انہوں نے دیا ہے, کیا حالات اس میں سے کیا توقع ہم رکھیں؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف بھی نہیں ہے ان کے پاس 5 سال کے بعد. اصل بات تو یہ ہے. لیکن ابھی جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں, جیسے لاہور کے اندر واقعہ ہوا ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کا, کراچی میں ثانیہ گل پلازا ہوا, یا آئے روز چھوٹے ایسے واقعات جس میں گٹر کے ڈھکن کھلنے سے لاہور میں, کراچی میں اموات ہوئیں بچوں کی, یا معصوم جانیں گئیں, جہاں پر ریسکیو سروسز بھی ٹیسٹ پر آئیں, ہماری ہیلتھ سروسز بھی ٹیسٹ پر آئیں, لیکن وہاں ایک بڑا فقدان نظر آیا کہ جو لوکل گورننس تھی اس کا اسٹرکچر موجود نہیں تھا, جس وجہ سے شاید ریسکیو ٹیمیں پہنچنے مشکل ہوئی, یا اور بھی مسائل ہوئے. آپ کے نزدیک کیا, کیونکہ جو ہمیں یہ جو ہر 2 دن بعد ایسے المناک ثانیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بطور ایک مملکت, تو ان کی کمی نہیں ہے, ہر دوسرے دن کوئی ایسا ثانیہ ہوتا ہے, پھر پوری قوم رنجیدہ ہوتی ہے, سوگوار ہوتی ہے, اشکبار ہوتی ہے, ہیڈ لائنز چلتی ہیں, اور پھر ان اموات پر ان کا ذکر ہوتا ہے, اور پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں, پھر نیا حادثہ ہوتا ہے. کیا حل کیا ہے اس کا؟ حل کیا لوکل گورنمنٹ ہے, یا اس کا کچھ اور حل ہے؟ کیا حل ہے آپ کے نزدیک ممکنہ طور پہ؟ آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ تو اکا دکا واقعات ہیں کہ کوئی گٹر میں گر گیا, یا کوئی یہاں پر تعاون پھیل گئی کووڈ کے نام سے. اس وقت ان کو لوکل گورنمنٹ یاد آئی, کتنے ہزاروں لوگ مر گئے. یہاں پر فلڈ آیا, کتنے ہزاروں لوگ مر گئے, کوئی بندوبست نہیں تھا.
بیار و مددگار چھوڑ دیا قوم کو جب گویال نے, تو اس وقت لوکل گورنمنٹ یاد آئی. اتنے بڑے بڑے سانے ہوئے ہیں, اور سب مانتے تھے اس وقت ٹی وی پہ, اتنے حکومتی ہیں یا حکومت میں تھے یا حکومت سے باہر تھے, جی بالکل ہونا چاہیے ہونا. یہ جب انہوں نے 18ویں ترمیم کی تو یونینمسلی انہوں نے آرٹیکل 140A جو میرے ہاتھ کا بنا ہوا تھا وہ پاس کیا. ان کو پتا کہ درست سمت کیا ہے, اور پھر جیسے پاس کیا اسی وقت اس کو دیڑنا شروع ہو گئے. تو یہ نیت کا فقدان ہے, اس میں کوئی آئین چاہے جوڈیشری بھی ہینڈ اینڈ گلو ہے. انہوں نے کیوں نہیں آرٹیکل 140A کا آج تک انٹرپریٹیشن کی؟ کتنے کیس آئے ان کے سامنے. بندیال نے پیس میل ہیم ہینڈڈ انٹرپریٹیشن کی. یہ گلزار صاحب نے صرف جو یہ ایجنسیاں تھیں ہارٹیکلچر وغیرہ اور یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز وغیرہ, یہ جی ان کے تابع ہوں گے. بندیال صاحب نے کہا کہ جی ان کا تسلسل نہیں آپ توڑ سکتے, جو بھی حکومت آتی ہے یک جنبش قلم ساروں کو نکال دیتی ہے, ان کا قصور کیا ہے, ان کی اپنا ٹینیور پورا کریں گے. لیکن جو اصل بات ہے کہ آپ ڈیوالو کریں گے فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل اتھارٹی رسپانسبلٹی ٹو دی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز, کیونکہ یہ انتظامیہ کے ساتھ اپنا انہوں نے گزارا کرنا ہے, اس کو یہ ٹچ نہیں کرتے. در حقیقت یہ جو آئینی ترمیم ہے 140A, یہ تو 2001 کے بعد آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیوالو کرنے کے لیے قانون بنانا ہے تو وہ تو سیکیور ہے جو ان کے پاس ہے, آپ مزید دے سکتے ہیں, آپ واپس نہیں لے سکتے. تو جہاں اینڈ ڈیوالو لکھا ہے یہ اینڈ سیٹلائز لکھتے رہے, جوڈیشری خاموش رہی ہے. یہ صرف انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے, نہیں تو یہ سارا کچھ سیدھا ہو جاتا ہے ایک شام میں. یہ جو آپ یعنی جو یہ سارے کنسرنز ہیں, اور اس میں ایک آواز یہ بھی اٹھتی ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے مذاکرات, پی ٹی آئی, عمران خان, یہ حل ہے کہ یہ ہو تاکہ پھر ہم اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف بڑھے. آپ کے خیال میں یہ جو یہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی بھی ایکٹیو ہے, اس میں کچھ پی ٹی آئی کے سابق لوگ شامل ہیں, وہ کوششیں کر رہے ہیں اڈیالہ سے ادھر ہے یہ سیاسی لیکن آپ کے نزدیک کیا یہ بھی ایک ممکنہ طور پہ اسٹیبلٹی اور استحکام لانے کا طریقہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے؟ ان کے خیالات فضول ہے جی. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جو صاحب ہیں وہ خود نہیں باہر آنا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ باہر آ کے کرے گا کیا؟ وہ بتائے گا کہ وہ جو اس نے جاتے جاتے پیٹرول 10 روپے کم کر دیا تھا یا دیوالیے کے کنارے تھے, یہ بتائے گا؟ یا یہ وہ کرکٹ کے گیند کو تھوڑا چمکا کے اس کے اندر شیشے میں دیکھے گا کہ اس میں سے کوئی پلان نکلے گا؟ وہ کیا بتائے؟ وہ تو شکر کر رہا ہے کہ میں اندر ہوں, مجھے جواب دہی نہیں ہے, اور جو کچھ یہ خرابیاں کر رہے ہیں وہ میرے فائدے میں جا رہی ہیں. اس نے کہاں باہر آنا ہے؟ یہ تو خامخواہ ٹکرے مارے ہیں لوگ. ان کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ خواہش مند نہیں ہے کہ وہ باہر آئے کیونکہ آج کل ان کی واہ واہ ہوئی ہے. اصل بات تو اس کی واہ واہ ہوئی ہے. وہ باہر آئے تو اس نے تو ننگا ہو جانا ہے. کدھر ہے ریاست مدینہ؟ کیا کرنا ہے جی؟ اگلا بتائیں بات ہے, آپ اقدامات بتائیں 5-10. عمران خان صاحب وہ کیا کہے گا؟ وہ اس کو کیا پتا ہے بیچارے کو؟ ایگزیکٹلی. اچھا عدنان صاحب, یہ فائنلی کیونکہ میں اس پہ اکانومی پہ آتے ہوئے اکنامک آؤٹ لک فائنانس منسٹری نے جاری کیا تھا 30 جون کا, اور اس میں انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ, کیونکہ عوام کے سامنے آپ بڑے حقائق پر مبنی گفتگو کرتے ہیں معیشت پہ, انہوں نے لکھا کہ ود بیکورڈ اکنامک اسٹیبلائزیشن لارجلی اچیوڈ, پاکستان اکانومی از ایکسپیکٹڈ ٹو مینٹین اٹس گروتھ مومنٹم supported by improving macroeconomic fundamentals, sustained expansion in manufacturing, especially LSM, a stable external account, improved fiscal discipline and continued resilience in the agriculture sector, the recent easing of geopolitical tensions or due to the ongoing conflict. تو یہ کہتے ہیں کہ بڑے کوئی جو انہوں نے پکچر پینٹ کی ہے, یہ تو بڑی اچھی ہے کہ گروتھ ہے, مومنٹم, LSM گروتھ, ایگریکلچر گروتھ. یہ کس معیشت کی بات ہو رہی ہے جو یہ انہوں نے فائنانس منسٹری نے جاری کیا اکنامک آؤٹ لک آج؟ یہ میں آپ کو بتا دوں جی, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اور IMF کی رپورٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ترمیم کی ہیں فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی مینجمنٹ کے, ان کو آپ امپلیمنٹ کریں. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا انڈیپینڈنٹ بورڈ ہوگا, ان کا انڈیپینڈنٹ بجٹ ہوگا, وہ ایک آٹونومس ادارہ ہوگا جس نے اپنی ریگولیشن, انٹرنل ریگولیشن خود کرنی ہے. آپ فون کر کے ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان امپلائمنٹ کو آپ یہ کر دیں, سینسس کو آپ فلانے ضلع میں اتنے 1000 لوگ بڑھا دیں تاکہ میرا حلقہ بن جائے. یہ ہوتا رہا ہے سارا کچھ. سو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ آپ کے سارے اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ دیکھیں. آپ کو پتا ہے کہ IMF نے باقاعدہ آفر کیا پاکستان کو ایک ٹیم بھیجنے کے لیے پاکستان, تاکہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور کسٹمز والوں کے جو ٹریڈ کے فگرز تھے ان میں اتنا بڑا گیپ تھا کہ پورا ملک اس میں سے گزر سکتا ہے, اور وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. اور کوئی کچھ کہتا تھا کچھ یا للت, یہ جان کے انہوں نے فجنگ کی ہوئی ہے ساری. ان کو سب پتہ ہے یہ کر سکتے ہیں ٹھیک, اور یہ حالت ہے کہ لا بھی نہیں امپلیمنٹ کر رہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے اعداد و شمار جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں. وہ کون سے اعداد و شمار؟ ان کو تو مانتا ہی کوئی نہیں. IMF اور ورلڈ بینک نہیں مان رہا.
صحیح. اچھا, اور پھر جو بجٹ کے اندر پروونشل سرپلس کی بات ہے وہ آپ کو لگتا ہے اچیویبل ہے؟ اور دوسرا جو پروونشل پول آف ٹیکسز ہے, کہ آپ کو لگتا ہے وہ ٹیپ, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے تو 3.9 بلین شاید ایگریکلچر ٹیکس میں کیا, 12.5 بلین کا ٹارگٹ کیا ہے, تو یہ جو پروونسز کا جو ٹیکس کلیکشن کا جو اپنا میکینزم ہے وہ کوئی امپرومنٹ کی گنجائش ہے؟ یہ سرپلسز کیسے اچیو ہوں گے جنہوں نے آئی ایم ایف کو بتا دیا کہ تقریباً 1 ٹریلین کے جو سرپلسز ہیں؟ جی 1 ٹریلین جو سرپلس ہے وہ تو اس لیے آ رہا ہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو این ایف سی میں سے پیسے صوبوں کو دیتی ہے وہی ان کو کہہ رہی ہے کہ گرانٹ کی شکل میں وہ اب ہمیں واپس کریں کیونکہ ہمیں ضرورت ہے. تو سرپلس بجٹ پھر انہوں نے ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹ کے یا اور چیزیں کاٹ کے تو کر دیا. نئے ٹیکسز تو بہت کم ہے صوبوں میں. ایگریکلچر ٹیکس تو لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, جو پہلے 2 سال 2.5 سال ہو گئے لوڈو کھیلتے ہوئے ان کو, کبھی کوئی بہانا کبھی کوئی بہانا, کبھی اس کا ریٹ نہیں پیش کرتے, کبھی اس کا طریقہ کار نہیں واضح کرتے, کبھی کہتے ہیں فلڈ آ گیا, کبھی کچھ ہے, کبھی اس سال پتہ نہیں کیا بہانا دیتے ہیں. تو انہوں نے نہیں کرنا, یہ ان کا چھیتا ہلکا ہے. اسی طرح سے ریٹیل ہے, اسی طرح ریل اسٹیٹ ہے. تو اسی میں سے یہ جا کے آئی ایم ایف کو بتاتے ہیں نا کہ اس میں سے اس مد میں ہم 100 ارب اکٹھا کریں گے, اس میں ہم 150 ارب اکٹھا کریں گے, اس میں ہم 300 کریں گے, اور پھر سال کے اینڈ پہ جب وہ خسارہ آتا ہے پھر کہتے ہیں جی آپ ٹارگٹ لو کر دیں. جب آپ ٹارگٹ لو کرتے ہیں تو پھر آپ بینکوں سے پیسہ اٹھا لیتے ہیں باقی خسارے کو پورا کرنے کے لیے. جب وہ پورا کرتے ہیں آپ تو آپ پرائیویٹ سیکٹر سے جو پیسے جانے ہوتے ہیں وہ حکومت کرنا شروع ہو جاتی ہے, تو گروتھ نہیں آتی. تو آپ کے سامنے ایک وشیس سائیکل چل رہا ہے. تو جب تک ایف پی آر درست نہیں کریں گے یہ اس میں سے نہیں نکلیں گے, اس چنگل میں سے. اور پھر شارٹ فال ہے ایف بی آر کے ٹارگٹس کے اندر, وہ پھر نہیں اچیو کر سکے اپنے ٹارگٹس. اس سال تو تقریباً میں آج اخبار میں پڑھا تھا 1 ٹریلین تک پہنچ 1 ٹریلین تک پہنچ گیا ٹارگٹ. بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ 1.2 ٹریلین. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پرائیویٹائزیشن آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر 5 ڈسکوز انہوں نے بیچنے ہیں, یہ نیو یارک والا ہوٹل انہوں نے بیچنا ہے, اور چیزیں انہوں نے بیچنی ہے, تو ان میں سے کوئی آمدنی آنی. آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف نے ایک پوری مد ہے آئی ایم ایف کی کتابوں میں جس میں لکھا ہوا ہے پروسیڈز آف پرائیویٹائزیشن. آپ کو پتا ناظر صاحب کیونکہ وقت کی قلت ہے, میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنی اہم ترین گفتگو سے ہمیں آگاہ کیا. ایک بریک کے بعد صرف سمرائز کرنے آئیں گے. ناظرین اس گفتگو کو ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب پاکستان کے معاشی حالات کے اوپر مجموعی گفتگو ہوئی. آج دانیال عزیز صاحب نے کھل کر بے نقاب کیا. فسکل سائیڈ ہو, مانیٹری سائیڈ ہو, اکنامک آؤٹ لک ہو, معاشی ترقی کے حوالے سے حکومتی دعوے ہوں, اسٹیبلائزیشن سے گروتھ کے فیز میں آنا ہو, تمام پر تفصیلاً گفتگو ہوئی. آپ کا فیڈ بیک موصول ہوگا فیس بک, ای میلز اور ایکس پر. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.